نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ زبانیں کاٹنے والے جہاں پہ رہتے ہیں، چلو ولی کا قصیدہ وہیں پڑھا جائے۔ محترم جناب رضی بسوانی صاحب سے التماس کی جاتی ہے آپ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں، اور ان کے بعد محترم جناب آبروئے شعر و سخن محترم سرور نواب سرور صاحب اور شہزادہ شعر و سخن محترم شہزادہ گلریز رام پوری صاحب آپ کے روبرو ہوں گے۔ آپ بابا سے بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ لہذا فرمائیں کہ جلوے سر مزار جو حضرت علی کے ہیں، جلوے سر مزار جو حضرت علی کے ہیں، آثار بعد موت بھی یوں زندگی کے ہیں۔ جلوے سر مزار جو حضرت علی کے ہیں، آثار بعد موت بھی یوں زندگی کے ہیں۔ شعر سنیے کہ دشمن علی کے ڈوب رہے ہیں پسینوں میں، کیا کہنے دشمن علی کے ڈوب رہے ہیں پسینوں میں، سیل عرق جبینوں پر شرمندگی کے ہیں۔ دشمن علی کے ڈوب رہے ہیں پسینوں میں، سیل عرق جبینوں پر شرمندگی کے ہیں۔ لہذا فرمائے کہ دم گھٹ رہے ہیں نیزہ و خنجر کے دشت میں، دم گھٹ رہے ہیں نیزہ و خنجر کے دشت میں، حملے بڑے عجیب یہاں تشنگی کے ہیں۔ دم گھٹ رہے ہیں نیزہ و خنجر کے دشت میں، حملے بڑے عجیب یہاں تشنگی کے ہیں۔ صبح دہم کو آیا تھا حر جانب امام، صبح دہم کو آیا تھا حر جانب امام، اب تک صف حسین میں چرچے اسی کے ہیں۔ صبح دہم کو آیا تھا حر، توجہ فرمائیں تھوڑی سی، دیکھیے اس وقت نہ زیادہ محنت کرنے کی مجھے ضرورت ہے نہ آپ کو، بس توجہ فرما کے سن لیں۔ صبح دہم کو آیا تھا حر جانب امام، اب تک صف حسین میں چرچے اسی کے ہیں، اب صرف کر دو مفتی بدعت کے جسم پر، اب صرف کر دو مفتی بدعت کے جسم پر، ترکش میں جتنے تیر بھی ناد علی کے ہیں، اب صرف کر دو مفتی بدعت کے جسم پر، ترکش میں جتنے تیر بھی ناد علی کے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ جتنے بھی ہیں مخالف ماتم زمین پر، جتنے بھی ہیں مخالف ماتم زمین پر، چہرے یہ سب یزید کی بے غیرتی کے ہیں۔ جتنے بھی ہیں مخالف ماتم زمین پر، چہرے یہ سب یزید کی بے غیرتی کے ہیں۔ توجہ فرمائیں حضرات تھوڑی سی، جتنے بھی ہیں مخالف ماتم زمین پر، چہرے یہ سب یزید کی بے غیرتی کے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، شعر سنیے، ملاحظہ فرمائیے گا، چہرے یہ سب، بھائیو تھوڑی توجہ، نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے جو وہاں بیٹھے ہیں یہاں آ کے سن لیں اور تھوڑی توجہ فرمائیں آپ۔ جتنے بھی ہیں مخالف ماتم زمین پر، چہرے یہ سب یزید کی بے غیرتی کے ہیں۔ شعر سنیے، چشم فلک پہ دیکھیے اشک غم حسین، توجہ، چشم فلک پہ دیکھیے اشک غم حسین، ماتم نئے ہیں داغ پرانی صدی کے ہیں۔ چشم فلک پہ دیکھیے اشک غم حسین، ماتم نئے ہیں داغ پرانی صدی کے ہیں۔ سنیے شعر کی، اے کربلا تبسم اصغر کو داد دے، اے کربلا تبسم اصغر کو داد دے، کیا اس طرح بھی تیر پہ حملے کسی کے ہیں؟ اے کربلا تبسم اصغر کو داد دے، اے کربلا تبسم اصغر کو داد دے، مجمع
मजमा तो इस वक्त बहुत बाफहम है, मगर थोड़ी तवज्जो आप फरमाएं, बिल्कुल खालिस मजमा है इस वक्त, तवज्जो फरमाएं, बस आराम से आप सुनते रहिए, आराम से मैं पढ़ भी रहा हूँ कि ऐ करबला तबस्सुम असगर को दाद दे, क्या इस तरह भी तीर पा हमले किसी के हैं, क्या इस तरह भी तीर पा हमले किसी के हैं, और नाजुक न क्यों हो शेर और सुखन का मामला, शाखे अदब में फूल से लहजे रजी के हैं, सेनों को यूं सुकून दिया है हुसैन ने, सेनों को यूं सुकून दिया है हुसैन ने, दोज़ख से हुर को खींच लिया है हुसैन ने, सेनों को यूं सुकून दिया है हुसैन ने, दोज़ख से हुर को खींच लिया है हुसैन ने, हुर के जरा गुज़िश्ता ज़माने को देखिए, हुर के जरा गुज़िश्ता ज़माने को देखिए, कांटे को भी गुलाब किया है हुसैन ने, कांटे को भी गुलाब किया है हुसैन ने। अब जबरदस्ती तो दाद ली नहीं जा सकती आप लोगों से। सेनों को यूं सुकून दिया है हुसैन ने, दोज़ख से हुर को खींच लिया है हुसैन ने, हुर के जरा गुज़िश्ता ज़माने को देखिए, कांटे को भी गुलाब किया है हुसैन ने। इतना तुलानी सफ़र करके मैं आया हूँ और आप हजरात यहीं रहते हैं, थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं आप हजरात, शेर सुनिए। हैदरी सेनों को यूं सुकून दिया है हुसैन ने, दोज़ख से हुर को खींच लिया है हुसैन ने, वहदानियत को, शेर सुनिए, वहदानियत को भूल गए थे अना परस्त, वहदानियत को भूल गए थे अना परस्त, समझा दिया ये सबको खुदा है हुसैन ने, वहदानियत को भूल गए थे अना परस्त, वहदानियत को भूल गए थे अना परस्त, समझा दिया ये सबको खुदा है हुसैन ने, समझा दिया ये सबको खुदा है हुसैन ने। मुलादा फरमाए कि गुल कर दिया चराग तो चेहरे चमक उठे, गुल कर दिया चराग तो चेहरे चमक उठे, ये कैसा एहतमाम किया है हुसैन ने, गुल कर दिया चराग तो चेहरे चमक उठे, ये कैसा एहतमाम किया है हुसैन ने। राहिब के घर में कसरत औलाद देखिए, राहिब के घर में कसरत औलाद देखिए, यूं उसको माला माल किया है हुसैन ने, यूं उसको माला माल किया है हुसैन ने। कहते थे रन में अकबर गुलरू पुकार के, कहते थे रन में अकबर गुलरू पुकार के, इन बाजुओं में जोर भरा है हुसैन ने, इन बाजुओं में जोर भरा है हुसैन ने। अब ये तीन अशार मुसलसल सुनिएगा, दुआएं चाहता हूँ बुजुर्गों की, नौजवानों से दाद चाहता हूँ, ज़ीशान भाई सुनिएगा, मौलाना सुनिएगा, बुजुर्गों से दुआएं और दाद चाहता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। कहते थे रन में अकबर गुलरू पुकार के, इन बाजुओं में जोर भरा है हुसैन ने। पूरी तवज्जो नौजवान भाइयों सुनिएगा शेर कि नेज़े के सुर्ख सुर्ख वरक पर बहरफ़े हक, नेज़े के सुर्ख सुर्ख वरक पर बहरफ़े हक, मैं कामयाब हूँ ये लिखा है हुसैन ने, नेज़े के सुर्ख सुर्ख वरक पर। सेनों को यूं सुकून दिया है हुसैन ने, दोज़ख से हुर को खींच लिया है हुसैन ने, हुर के जरा गुज़िश्ता ज़माने को देखिए, कांटे को भी गुलाब किया है हुसैन ने, नेज़े के सुर्ख सुर्ख वरक पर बहरफ़े हक, वहदानियत को भूल गए थे अना परस्त, समझा दिया ये सबको खुदा है हुसैन ने, समझा दिया ये सबको खुदा है हुसैन ने। नेज़े के सुर्ख सुर्ख वरक पर बहरफ़े हक, मैं कामयाब हूँ ये लिखा है हुसैन ने। शेर सुनिए, मैं हक को कैसे शहर मलामत में छोड़ दूं, मैं भाइयों कि मैं हक को कैसे शहर मलामत में छोड़ दूं, सच बोलने को मुझसे कहा है हुसैन ने, मैं हक को कैसे शहर मलामत में छोड़ दूं, मैं हक को कैसे शहर मलामत में छोड़ दूं, सच बोलने को मुझसे कहा है हुसैन ने, सच बोलने को मुझसे कहा है हुसैन ने, सच बोलने को मुझसे कहा है हुसैन ने। नेज़े पकड़ रहे हैं मशीयत से गुफ्तगू, तवज्जो भाइयों तवज्जो, कि नेज़े पकड़ रहे हैं
मशीयत से गुफ्तगू, मिंबर भी क्या अजीब चुना है हुसैन ने। नेज़े पकड़ रहे हैं, नेज़े पकड़ रहे हैं, मशीयत से गुफ्तगू, नेज़े पकड़ रहे हैं, मशीयत से गुफ्तगू, मिंबर भी क्या अजीब चुना है हुसैन ने। और ये फन शायरी मेरे दामन में है रजी, ये फन शायरी मेरे दामन में है रजी, हीरा बना के डाल दिया है हुसैन ने, हीरा बना के डाल दिया है हुसैन ने। और एक मनकबत और समात और माले बस कि नेज़े के सुर्ख सुर्ख वरक पर बहरफ़े हक़ मैं कामयाब हूँ, ये लिखा है हुसैन ने। मैं हक़ को कैसे शहर मलामत में छोड़ दूँ, सच बोलने को मुझसे कहा है हुसैन ने। एक मनकबत और समात और माले, चूँकि वक्त नहीं है वरना मैं एक मुसद्दस पढ़ने वाला था, वक्त बिल्कुल नहीं है, माइक इतना ख़राब है पढ़ने ही नहीं दे रहा है। एक सलवात पढ़े हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये फन शायरी मेरे दामन में है रजी, हीरा बना के डाल दिया है हुसैन ने। मुलाज़ा फरमा लें, सिलसिले से सिलसिले को जोड़ता हूँ, मुलाज़ा फरमा लें कि ज़मीर हुर को दोबारा जगा रहे हैं हुसैन। क्या कहने हैं? गुज़िश्ता साल हमारे शहर शिरादीन जौनपुर में एक मिसरा हुआ था शब्बेदारी का, बिछाओ फर्श अज़ा फिर के आ रहे हैं हुसैन। मुलाज़ा फरमा ले चंद अशार कि ज़मीर हुर को दोबारा जगा रहे हैं हुसैन, उजड़ चुका था मुक़द्दर बसा रहे हैं हुसैन। तवज्जो फरमा ले, ज़मीर हुर को दोबारा जगा रहे हैं हुसैन, उजड़ चुका था मुक़द्दर बसा रहे हैं हुसैन। शेर सुनिएगा, बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूँ मौलाना, शेर सुनिएगा। अजीब बंदे आसिम हुर के जिसके गुनाह, अजीब बंदे आसिम हुर के जिसके गुनाह मुआफ करके गले से लगा रहे हैं हुसैन। थोड़ी सी तवज्जो फरमाए मेरे भाइयों। अजीब बंदे आसिम हुर के जिसके गुनाह मुआफ करके गले से लगा रहे हैं हुसैन। कहा ये लहजे अकबर ने हुर के कानों में, कहा ये लहजा अकबर ने हुर के कानों में, चलो तुम्हें सुए जन्नत बुला रहे हैं हुसैन। कहा ये लहजा अकबर ने हुर के कानों में, चलो तुम्हें सुए जन्नत बुला रहे हैं हुसैन। कहा ये लहजा अकबर ने, थोड़ी सी तवज्जो मेरे भाइयों, कहा ये लहजा अकबर ने हुर के कानों में, सुनिएगा, कहा ये लहजा अकबर ने हुर के कानों में, चलो तुम्हें सुए जन्नत बुला रहे हैं हुसैन। फराज तशना दहानी का हौसला देखो भाइयों, फराज तशना दहानी का, मौलाना फराज तशना दहानी का हौसला देखो, आतश के शहर में दरिया बहा रहे हैं हुसैन। फराज तशना दहानी का हौसला देखो, आतश के शहर में, नफीस भाई गौर साहब सुनिए, फराज तशना दहानी का हौसला देखो, आतश के शहर में दरिया बहा रहे हैं हुसैन। आतश के शहर में फराज तशना दहानी का हौसला देखो, आतश के शहर में दरिया बहा रहे हैं हुसैन। उस शबे शहादत अव्वल वफा परस्तों को जमाले चेहरे जन्नत दिखा रहे हैं हुसैन। शबे शहादत अव्वल वफा परस्तों को जमाले चेहरे जन्नत दिखा रहे हैं हुसैन। नबी का दीन सलामत रहेगा महशर तक, उसे हयात का शरबत पिला रहे हैं हुसैन। नबी का दीन सलामत रहेगा महशर तक, उसे हयात का शरबत पिला रहे हैं हुसैन। मैं कह उठूंगा फरिश्तों से दो सवाल के बाद, मैं कह उठूंगा फरिश्तों से दो सवाल के बाद, रुको रुको मेरी तुरबत में आ रहे हैं हुसैन। फरिश्तों से दो सवाल के बाद, रुको रुको मेरी तुरबत में आ रहे हैं
حسین. بس آخری چند اشعار اسی منقبت کا پوری توجہ سن لیجئے گا, بس مجھے دعاؤں میں یاد کیجئے گا میرے بھائیو. توجہ فرمائیے گا, شعر سنیے. میں کہہ اٹھوں گا فرشتوں سے 2 سوال کے بعد. منور بھائی سنیے. میں کہہ اٹھوں گا فرشتوں سے 2 سوال کے بعد. رکو رکو میری تربت میں آ رہے ہیں حسین. ملاحظہ فرمائیں, بجھے چراغ کی رعایت, ملاحظہ فرمائیں, بجھے چراغ کی خاموش روشنی ہے گواہ. بجھے چراغ کی خاموش روشنی ہے گواہ کہ ناصروں کو ابھی آزما رہے ہیں حسین. بجھے چراغ کی خاموش روشنی ہے گواہ کہ ناصروں کو ابھی آزما رہے ہیں حسین. بڑا عظیم ہے رومال فاطمہ زہرا, بڑا عظیم ہے رومال فاطمہ زہرا, جبین حر پہ یہ دولت سجا رہے ہیں حسین. بڑا عظیم ہے رومال فاطمہ زہرا, جبین حر پہ یہ دولت سجا رہے ہیں حسین. بھائیو داد چاہتا ہوں, شعر سنیے گا, بزرگوں سے دعائیں. بدن سے جون کے خوشبو تراشی جائے گی. کہاں ہیں آپ گور بھائی؟ بدن سے جون کے خوشبو تراشی جائے گی, غلامیت کا تصور مٹا رہے ہیں حسین. بدن سے جون کے خوشبو تراشی جائے گی, بدن سے جون کے خوشبو تراشی جائے گی, بدن سے جون کے خوشبو تراشی جائے گی. دعائیں چاہتا ہوں سنیے گا. بدن سے جون کے خوشبو تراشی جائے گی. صحیح سے سنیے. بدن سے جون کے خوشبو تراشی جائے گی. ڈاکٹر صاحب, بدن سے نقوی صاحب, بدن سے جون کے خوشبو تراشی جائے گی, غلامیت کا تصور مٹا رہے ہیں حسین. آخری 3 اشعار پوری کیفیت آمیز, یہ شعر سنیے گا. لہو لہو ہے میری سجدگاہ اشکوں سے. لہو بھائیو, لہو لہو ہے میری سجدگاہ اشکوں سے, نماز میں بھی مجھے یاد آ رہے ہیں حسین. لہو لہو ہے میری سجدگاہ. زندہ باد, مردہ باد. ضمیر حر کو دوبارہ جگا رہے ہیں حسین. اجڑ چکا تھا مقدر بسا رہے ہیں حسین. اب بڑا عظیم ہے رومال فاطمہ زہرا, جبین حر پہ یہ دولت سجا رہے ہیں حسین. لہو لہو ہے میری سجدگاہ اشکوں سے, نماز میں بھی مجھے یاد آ رہے ہیں حسین. بدن سے چون کے خوشبو تراشی جائے گی, غلامیت کا تصور مٹا رہے ہیں حسین. آخری 2 شعر پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. تبسم علی اصغر کے سرخ لہجے میں, 2 شعر سن لیجئے بس. تبسم علی اصغر کے سرخ لہجے میں عجیب وقت ہے اور مسکرا رہے ہیں حسین. تبسم علی اصغر کے سرخ لہجے میں عجیب وقت ہے اور مسکرا رہے ہیں حسین. آخری شعر حاصل منقبت ہے, یہ شعر سنیے گا کیا ہے حسین. تبسم علی اصغر کے سرخ لہجے میں عجیب وقت ہے اور مسکرا رہے ہیں حسین. لہو لوہان قبا پوش فصل نیزہ پر. توجہ میرے بھائیو, لہو لوہان قبا پوش فصل نیزہ پر خدا کی جیت کا پرچم اٹھا رہے ہیں حسین. لہو لوہان, آپ نے سنا نہیں میرے بھائیو, لہو لوہان قبا پوش فصل نیزہ پر خدا کی جیت کا پرچم اٹھا رہے ہیں حسین. لہو لوہان قبا پوش فصل نیزہ پر خدا کی جیت کا پرچم اٹھا رہے ہیں حسین. رضی اب آنکھوں میں اشکوں کے ہونٹ سوکھتے ہیں. رضی اب آنکھوں میں اشکوں کے ہونٹ سوکھتے ہیں, عجیب پیاس کے نوحے سنا رہے ہیں حسین. کہ ماشاءاللہ آنے والے شاعر جو
जो एक तहजीब, एक तमद्दुन, दबिस्तान शेर व सुखन अदबियात, एक मुकम्मल एक इदारे का नाम है। मोहतरम जनाब सरवर नवाब सरवर साहब, इस सनाखा के बुजुर्गों में है क्या क्या मद्दा, जद्दे आला से ना होगा कोई आला मद्दा, बाप मद्दा का मद्दा है दादा मद्दा, अमेज़ी कद्र सना खानों में यकता मद्दा, जो इनायत इलाही से हुआ नेक हुआ, नाम बढ़ता गया जब एक के बाद एक हुआ। मोहतरम सरवर नवाब सरवर साहब, बहुत प्यारा एक शेर इनके खैर मुक़द्दम में इस्तक़बाल में इन्हीं का, जैसी तलब हो बिलखुसूस उदबा, जैसी तलब हो वैसे लक़ब से पुकारिए। मौला कायनात के अलक़ाब आपके ज़हन नशीन हैं, जैसी तलब हो वैसे लक़ब से पुकारिए, रखे गए हैं हस्ब ज़रूरत अली के नाम। जैसी तलब हो, आबाद रहें माशाल्लाह, ये समाते ये है मेयार नौजवानों हमारा, वाक़ई आबाद रहें आप। जैसी तलब हो वैसे लक़ब से पुकारिए, रखे गए हैं हस्बे ज़रूरत। नौजवानों देखो ये तहज़ीब वाक़ई, फिर कह रहा हूँ इसलिए कि मेरा हक़ बनता है आपसे कहने का, ये तहज़ीब अमानत हैं आपके पास, इन्हें उसी पूरी अमानतदारी के साथ आने वाली नस्लों तक पहुँचा दो जिस अमानतदारी के साथ आपके बुज़ुर्गों ने आप तक पहुँचाया है। नारा हैदरी हैदरी। बहुत, हाँ मैं जानता हूँ वाक़ई मेरे बहुत ऐसे चेहरे हैं यहाँ शनासा के, मैं उन्हें जानता हूँ, बहुत शेर व सुखन से माशाल्लाह उनसियत रखते हैं। मैं अदबन और वैसे भी इल्तमास कर रहा हूँ, मोहतरम सरवर नवाब सरवर साहब लखनऊ से सफ़र तय करते हुए यहाँ तक आए हैं, और इनके बाद क्या कहने, सुबहान अल्लाह, शहज़ादा शेर व सुखन मोहतरम जनाब शहज़ादा गुलरेज़ राम साहब आप होंगे और आपकी समातें होंगी और इनके कलाम होंगे, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। ज़रा दोनों हाथ बुलंद करके कलंदराना मिजाज रखने वालों, मौला की मोहब्बत में जीने और मौला की मोहब्बत में मरने वालों, और बाबे बिला नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार, नाराए हैदर नवाए बूज़रस्त, अगर चज़ हल्के बिलालो कंबरस्त, बोल नारा हैदरी 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 हैदरी, नाराए सलावत। अभी आपने मौलाना से सूरह रहमान की आयत सुनी और उसमें इल्म और रहमत का रिश्ता जो बताया, एक रुबाई पेश कर रहा हूँ, मौलाना फरमाइएगा। शुरू किया था, रुबाई पेश कर रहा हूँ कि तहरीर सलूनी में जली लिखा है, तहरीर सलूनी में जली लिखा है, जागीर इमाम अज़ली लिखा है, जागीर इमाम अज़ली लिखा है, कुदरत ने लदुन्नी के कलम से सरवर हर इल्म के माथे पाली लिखा। कुदरत ने लदुन्नी के कलम से सरवर हर इल्म के माथे पाली लिखा है, हर इल्म के माथे पाली लिखा है। भाई और याद आ रही है, पता नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी, बता भैया। मौला कायनात के सिलसिले में पेश कर रहा हूँ कि शायर थे, मुकर्रिर थे नबी से पहले, शायर थे, मुकर्रिर थे नबी से पहले, थी और ज़बानें अरबी से पहले, थी और ज़बानें अरबी से पहले, लगता है मगर नहजे बलागा पढ़कर अरे बोला ही नहीं कोई अली से पहले, लगता है मगर नहजे बलागा पढ़कर बोला ही नहीं कोई अली से पहले, बोला ही नहीं कोई अली से पहले। एक मनक़बत पेश कर रहा हूँ कि 4-5 शेर पेश कर रहा हूँ, मुझे फरमाया खास करके देखिए मतलब पेश कर रहा हूँ कि कलाम फैला हुआ था, सिमटना चाहिए था,
کلام پھیلا ہوا تھا، سمٹنا چاہیے تھا، وہ نقطہ بن گئے حیدر جو نقطہ چاہیے تھا۔ کلام پھیلا ہوا تھا، سمٹنا چاہیے تھا، وہ نقطہ بن گئے حیدر جو نقطہ چاہیے تھا، جو نقطہ بن گئے حیدر وہ نقطہ چاہیے تھا۔ سمجھیے کہ مولا علی کا لقب بھی مشکل کشا ہے، کیا کیا مشکلیں نبیوں کی پیغمبروں کی آسان کی، لیکن اللہ کی بھی ایک مشکل آسان کی ہے۔ بتا فرمائیے وہ بے پیکر کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ علی کی وجہ سے آسان ہوئی یہ مشکل بھی، علی کی وجہ سے آسان ہوئی یہ مشکل بھی، خدا کو اپنے لیے ایک چہرہ چاہیے تھا۔ سورہ رحمان، علی کی وجہ سے آسان ہوئی یہ مشکل بھی، خدا کو اپنے لیے ایک چہرہ چاہیے تھا، خدا کو اپنے لیے ایک چہرہ چاہیے تھا۔ عصمت کی تعریف بہت ہے، لیکن دو مصروں میں کوشش کی ہے کہ علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پر، علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پر بس اتنا زور کیا صرف جتنا چاہیے تھا۔ علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پر، علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پر بس اتنا زور کیا صرف جتنا چاہیے تھا، بس اتنا زور کیا صرف جتنا چاہیے تھا۔ فرمائیے کہ علی کو دور سے دیکھا تو ہو گیا دھوکا، علی کو دور سے دیکھا تو ہو گیا دھوکا، نصیریوں کو ذرا پاس آنا چاہیے تھا۔ علی کو دور سے دیکھا تو ہو گیا دھوکا، علی کو دور سے دیکھا تو ہو گیا دھوکا، نصیریوں کو ذرا پاس آنا چاہیے تھا، نصیریوں کو ذرا پاس آنا چاہیے تھا۔ آخری شعر اس منقبت کا ملاحظہ فرمائیں کہ علی میں جمع نہ ہوتی تو اور کیا کرتی، علی میں جمع نہ ہوتی تو اور کیا کرتی، فضیلتوں کو بھی آخر ٹھکانا چاہیے نا۔ علی میں جمع نہ ہوتی تو اور کیا کرتی، علی میں جمع نہ ہوتی تو اور کیا کرتی۔ ایک مطلب اور ایک شعر یاد آ رہا ہے، پتہ نہیں معلوم نہیں کہ میں نے کتاب یاد نہیں رہتا کہ پڑھا نہیں پڑھا، کہ جری تھا، جری تھا بھاگنے والے پر وار کیا کرتا۔ میرا فرمائیے گا مصرع خاص کر کے میرا فرمائیے گا ثبوت کے ساتھ کہ جری تھا بھاگنے والے پر وار کیا کرتا، ارے خدا کا شیر ہرن کا شکار کیا کرتا۔ جری تھا بھاگنے والے پر وار کیا کرتا، جری تھا بھاگنے والے پر وار کیا کرتا، خدا کا شیر ہرن کا شکار کیا کرتا، خدا کا شیر ہرن کا شکار کیا کرتا، جو اس نے نفس کو بیچا خرید لی مرضی، جو اس نے نفس کو بیچا خرید لی مرضی، وہ اس سے کم پا بھلا کاروبار کیا کرتا، جو اس نے نفس کو بیچا خرید لی مرضی، وہ اس سے کم پا بھلا کاروبار کیا کرتا، وہ اس سے کم پا بھلا کاروبار کیا کرتا۔ ایک مرتبہ وہی پڑھنا چاہ رہے تھے جس کا آپ نے شعر پڑھ دیا ہے، نعرہ حیدری یا علی مدد حق حیدری، نعرہ حیدری علی مدد حق حیدری۔ مزہ فرمائیے گا، منقبت مزہ فرمائیے گا کہ دل کے قلم کی جملہ عبارت علی کے نام، دل کے قلم کی
جملہ عبارت علی کے نام، میرا ہر ایک حرف عقیدت علی کے نام، میرا ہر ایک حرف عقیدت علی کے نام۔ اب شعر سنیے، یہ کہ قوسین تک ملے ہیں محمد کے نقش پا، قوسین تک ملے ہیں محمد کے نقش پا، اور اس کے آگے ساری مسافت علی کے نام، اور اس کے آگے ساری مسافت علی کے نام، اور اس کے آگے ساری مسافت علی کے نام، کہ کعبہ ہو مسجد نبوی ہو کہ شہر علم، کعبہ ہو مسجد نبوی ہو کہ شہر علم، ہر ایک مقام در کی اجازت علی کے نام، ہر ایک مقام در کی اجازت علی کے نام، کہ سورج پلٹ کے دیکھ رہا ہے نماز کو، مثال سمجھیے گا، کہ سورج پلٹ کے دیکھ رہا ہے نماز کو، گزرے ہوئے زمانے کی رجت علی کے نام، گزرے ہوئے زمانے کی رجت علی کے نام، سمجھیے دیجیے گا، سورج پلٹ کے دیکھ رہا ہے نماز کو، گزرے ہوئے زمانے کی رجت علی کے نام۔ اور یہ بھی فرمائیے گا، خطبے خرید لے گئے نہج البلاغہ کے، خطبے خرید لے گئے نہج البلاغہ کے، کل انبیاء کا ذوق سماعت علی کے نام، کل انبیاء کا ذوق سماعت علی کے نام۔ دیکھیے گا یہ بہت نازک سا شعر تھا، مطلب فرمائیے گا، خاص کر کے اس میں احتیاط بہت ضروری تھی، خاص کر کے مطلب فرمائیے گا یہ مولا کائنات کی فضیلت دیکھیے، مطلب فرمائیے گا کہ تعظیم جس کی کرتا ہو سردار انبیاء، کہ تعظیم جس کی کرتا ہو سردار انبیاء، ایسی معظمہ کی رفاقت علی کے نام، کہ تعظیم جس کی کرتا ہو سردار انبیاء، ایسی معظمہ کی رفاقت علی کے نام، ایسی معظمہ کی رفاقت علی کے نام، کہ فرش نبی پا سونے کے حرفوں سے صاف صاف، فرش نبی پا سونے کے حرفوں سے صاف صاف، تحریر ہے حقوق مشیت علی کے نام، تحریر ہے حقوق مشیت علی کے نام۔ اب یہ 3-4 شعر یہاں سے قطع بند ہے، خاص کر کے مضاف فرمائیے گا کہ دست خدا، زبان خدا، چہرہ خدا، کہ دست خدا، زبان خدا، چہرہ خدا، ہر ایک تعارف صمدیت علی کے نام، ہر ایک تعارف صمدیت علی کے نام، کہ بنتا رہا وہ مظہر اوصاف کبریا، سبحان اللہ سبحان اللہ، چھپا ہوا خزانہ تھا، بنتا رہا وہ مظہر اوصاف کبریا، ہوتی رہی خزانے کی دولت علی کے نام، ہوتی رہی خزانے کی دولت علی کے نام۔ شعرا ہے، ادبا ہے، یہ شعر پیش کر رہا ہوں، خاص کر فرمائے کہ کہہ کر ہر ایک جلوے پر یا مظہر العجب، کہہ کر ہر ایک جلوے پر یا مظہر العجب، آئینے بھیجتے رہے حیرت علی کے نام، کہہ کر ہر ایک جلوے پر یا مظہر العجب، آئینے بھیجتے رہے حیرت علی کے نام۔ اب مظاہر فرمائیے کہ جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے، جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے، رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کے نام، رکھے گئے ہیں حسب، رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کے نام۔ دیکھیے گا یہ بھی شعر مضاف فرمائیے گا، خاص کر کے کہ سورہ رحمان کی روشنی میں کہ یہ وجہ رب ہیں، یہ وجہ رب ہیں سورہ رحمان کی قسم، یہ وجہ رب ہیں سورہ رحمان کی قسم، دار الفنا میں لم یزلیت علی کے نام، دار الفنا میں لم یزلیت علی کے نام، دار الفنا میں لم یزلیت
علی کے نام. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں اس منقبت کا، خاص کر کے مضافہ فرمائیے کہ جن کو رسول نے سر منبر نہیں پڑھا. فرمائیے گا کہ جن کو رسول نے سر منبر نہیں پڑھا، ایسے بھی کچھ قصیدے ہیں حضرت علی کے نام. جن کو رسول نے سر منبر نہیں پڑھا، جن کو رسول نے سر منبر نہیں پڑھا، ایسے بھی کچھ قصیدے ہیں حضرت علی کے نام، ایسے بھی کچھ قصیدے ہیں حضرت علی کے نام. لیجئے حضرات، یہ انتظار کی گھڑیاں عجیب ہوتی ہے، بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے. آبروئے شعر سخن، قلزم سخار شاعری، جو اپنے بلند خیالات اور افکار عمیق سے کوہ آتش فشاں میں ٹھہراؤ پیدا کرتے، آج اسے پوری دنیا شہزادہ گلریز رام علی کے نام سے پکارتی ہے. علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا. یہ پھر کیا کیا تاریخیں مصروں میں سنوتی. جانتا ہوں مدح حیدر کی سزا گلریز میں، جانتا ہوں مدح حیدر کی سزا گلریز میں، یا زباں کٹ جائے گی یا سر قلم ہو جائے گا. جانتا ہوں مدح حیدر کی سزا گلریز میں، یا زباں کٹ جائے گی یا سر قلم ہو جائے گا. نوجوانوں، ان تہذیبوں کو انشاءاللہ آنے والی محفلوں سے مربوط کرو اور حوصلہ کیا کرو. یہ تہذیبیں برقرار رہیں گی تو ہم برقرار ہیں، یہ تہذیبیں ختم ہو گئی تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا. زمانے پر ہویدہ ہیں آپ، زمانے کے سلطان اور حاکم ہیں آپ، زمانہ آپ کے زیر تسلط ہے، زمانے کے مختار ہیں آپ. زمانے میں علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے میں علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی. زمانے میں علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی. علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن، وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی. علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن، وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی. یہاں یہ عتبہ تشریف فرما ہے اور ایسی ایسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ماشاءاللہ ایسے ایسے افراد نے جنم لیا جو مکمل تاریخ اور مکمل ادارہ کہلاتے ہیں. میں مرزا دبیر علی اللہ مقامہ کے کچھ مصرعات کو گوش گزار کرتا ہوں اور محترم شہزادہ گلریز رام علی صاحب سے التماس کرتا ہوں. مرزا دبیر علی اللہ مقامہ نے فرمایا، دیکھیں فرماتے ہیں کہ ہم کل کے مسیحا ہیں، مسیحا پہ آیا ہیں، ہم کل کے مسیحا ہیں، مسیحا پہ آیا ہیں. ایوب ہے شاہد کے شفا اپنی زباں ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کو جو آنکھوں سے نہاں ہے. جو ہم سے ہے برگشتہ وہ مردود جہاں ہے، جو ہم سے ہے برگشتہ وہ مردود جہاں ہے. یا مورد لعنت وہاں ساکن ہے سقر کے، حیدر کے مخالف نہ ادھر کے نہ ادھر کے. یا مورد لعنت وہاں ساکن ہے سقر کے، حیدر کے مخالف نہ ادھر کے نہ ادھر کے. آئیے حضرت، یا التماس کی جاتی ہے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ محترم محفل محترم جناب شہزادہ گلریز رام علی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور بارگاہ امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. دو تین رباعیاں ملاحظہ فرما لیں. موضوع پیش کر رہا ہوں. ایک رباعی یہ ہے کہ قدموں میں ستاروں کو بکھرتے دیکھا. کیا کہنے قدموں میں ستاروں کو بکھرتے دیکھا، دیوار سے سورج کو گزرتے دیکھا. قدموں میں
ستاروں کو بکھرتے دیکھا، دیوار سے سورج کو گزرتے دیکھا، جب بنت اسد صحن حرم میں پہنچی ایک آغوش میں ایک نور اترتے دیکھا۔ جب بنت اسد شہر حرم میں پہنچی آغوش میں ایک نور اترتے دیکھا۔ مولانا فرمائیں کہ جس راہ سے شیروں کا گزر ہوتا ہے، جس راہ سے شیروں کا گزر ہوتا ہے، ہر شے پہ جلالت کا اثر ہوتا ہے۔ جس راہ سے شیروں کا گزر ہوتا ہے، ہر شے پہ جلالت کا اثر ہوتا ہے۔ موسیٰ کے لیے ہوتا ہے دریا میں شگاف، تیرے لیے دیوار میں در ہوتا ہے۔ موسیٰ کے لیے ہوتا ہے، جس راہ سے شیروں کا گزر ہوتا ہے، ہر شے پہ جلالت کا اثر ہوتا ہے۔ موسیٰ کے لیے ہوتا ہے دریا میں شگاف، تیرے لیے دیوار میں در ہوتا ہے۔ اور ایک روایت اور ملاحظہ فرما لیں، بالکل تازہ روایت، تیرے لیے دیوار میں در ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ تخیل کے عرفان کے آئینے میں، تخیل کے عرفان کے آئینے میں، احساس کے وجدان کے آئینے میں، تخیل کے عرفان کے آئینے میں، احساس کے وجدان کے آئینے میں، ہر سورے میں محسوس کیا ہے تجھ کو، دیکھا تجھے قرآن کے آئینے، دیکھا تجھے قرآن کے آئینے میں۔ اور ملاحظہ فرمائیں کہ سرحد شرک سے ہے دور بہت فکر میری، سرحد شرک سے ہے دور بہت فکر میری، خوب مجھ کو ہنر حمد و ثنا آتا ہے۔ سرحد شرک سے ہے دور بہت فکر میری، خوب مجھ کو ہنر حمد و ثنا آتا ہے۔ میں خدا تو نہیں کہتا ہوں علی کو، لیکن کوئی کہتا ہے تو سننے میں مزہ آتا ہے۔ سرحد شرک سے کیا بچ کے کہا ہے بابا، سرحد شرک سے ہے دور بہت فکر میری، خوب مجھ کو ہنر حمد و ثنا آتا ہے۔ میں خدا تو نہیں کہتا ہوں علی کو، لیکن کوئی کہتا ہے تو سننے میں مزہ آتا ہے، کوئی کہتا ہے تو سننے میں مزہ آتا ہے۔ دیکھیے چند شعر ملاحظہ فرما لیں کہ وہ ایک معمہ تھا جو حل میں نے کیا ہے۔ پہلے 4 مصرے سن لیں، اس کے بعد میں یہ شعر سناؤں گا کہ ایک صلوات۔ سورہ
سورج کی واپسی، در خیبر کا ٹوٹنا. سورج کی واپسی، در خیبر کا ٹوٹنا، یہ کوئی معجزہ ہے نہ کوئی کمال ہے. سورج کی واپسی، در خیبر کا ٹوٹنا، یہ کوئی معجزہ ہے نہ کوئی کمال ہے. گلریز جس کے تابع فرما ہو کائنات، اس کی نظر میں کوہ بھی رائی مثال ہے. گلریز جس کے تابع فرما ہو کائنات، اس کی نظر میں کوہ بھی رائی مثال ہے. اس کی نظر میں کوہ بھی رائی مثال ہے. اور یہ ملاحظہ فرما لیں کہ فکر بشر ستاروں سے آگے نکل گئی. فکر بشر ستاروں سے آگے نکل گئی. خیبر شکن کے باب میں کیوں قیل و قال ہے؟ خیبر شکن کے باب میں کیوں قیل و قائل ہے؟ ہر بات کا جواب زمانے کو مل گیا، لیکن علی کی ذات ابھی تک سوال ہے. ہر بات کا جواب زمانے کو مل گیا، لیکن علی کی ذات ابھی تک سوال ہے. ایک ربائی اور یاد آ رہی ہے، وہ بھی سن لیں. مجھے زیادہ نہیں پڑھنا ہے، چند شعر پڑھنا ہے. کہ صدیوں کا سفر لمحوں میں کٹتے دیکھا. صدیوں کا سفر لمحوں میں کٹتے دیکھا، ہر فاصلہ قدموں میں سمٹتے دیکھا. ہر فاصلہ قدموں میں سمٹتے دیکھا. ایک جنبش مژگان علی سے گلریز ڈوبا ہوا خورشید